پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی لفظ جگر واپس آتی ہے، نبی کی خدمت میں آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ابا جان آپ کیا ہیں، اس سے کیا ہے، اس سے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، آپ واپس چلے گئے، بتاؤ میں اس کپڑے کو کیا کروں، اس ریشمی لباس کو میں کیا کروں جس کو میں نے پردے کے طور پر کیا ہے لٹکایا تھا تاکہ اچھا لگے دیکھنے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے مسلمانوں، اور اپنے دل و دماغ میں بیٹھائیے اور اسوہ بنائیے نبی کو، زندگی میں نبی کے طرز عمل کو لائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا مدینہ کی گلیوں میں جا کر ڈھونڈو کون آدمی سب سے زیادہ غریب ہے، لاچار ہے، ندار ہے، جن کے گھر میں چولہے نہیں جلتے ہیں، ان کو لے جا کر یہ کیا ہے ریشمی لباس جو عمدہ ہے، قیمتی ہے، دے دو تاکہ وہ خرید کر کیا ہے اپنی روزی کا انتظام اپنی روزی کا انتظام کر لے، ان کو لے جا کر دے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ تم بیچ کر اپنے اوپر صرف کرو، کہا لوگوں کو جو غریب ہیں، ندار ہیں، ان میں لے جا کر دے، وہ بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیں گے۔ اور فاطمہ جو کئی دن کیا ہے فاقہ گزارتی تھی، گسی تاری ہو جاتی تھی، نماز پڑھتے پڑھتے فاطمہ گر جاتی تھی بھوک کی وجہ سے، جن کا یہ عالم تھا، ان کے بارے میں نبی کا حکم ہے کہ اس لباس کو کسی غریب کو لے جا کر دے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی میں عمدہ لباس، قیمتی ریشمی لباس کو دیکھ کر واپس آ گئے، اور تم نے اپنی مجلسوں کو سجایا ہے قیمتی کپڑوں کے ذریعے سے، ہاروں کے ذریعے سے، پھولوں کے ذریعے سے، کمکموں کے ذریعے سے، ٹیوب لائٹوں کے ذریعے سے، اور کتنے کیا روپیے کو خرچ کیا ہے، اور اس مجلس میں نبی کو بلاتے ہو، درود پڑھتے ہو۔ جب نبی تشریف لا رہے ہیں، اتنی سجاوٹوں میں نبی اپنی زندگی میں نہیں آئے، اپنے بیٹی کے گھر کو نکال دیا، واپس چلے آئے، تمہاری اس مجلس میں کیسے آئیں گے؟ نادانو، بیوقوفو، عقل سے کام لو کہ جو نبی اپنی بیٹی کے گھر نہیں جاتا ہے سجاوٹ کی وجہ سے، وہ تمہاری ان مجلسوں میں جن کو تم نے کیا ہے ہزاروں روپے، لاکھوں روپے کے ذریعے سے سجایا ہے، اس میں کیسے آ جائیں گے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو آدمی ہمارے دین میں نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے جس پر ہماری مہر نہیں لگی ہے، فہو باطل، وہ مردود ہے، وہ باطل ہے، وہ شریعت سے ہٹ کر ہے، ایسا کام کرنے والا جہنمی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا،
اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ جو شخص اس انداز میں زندگی گزارے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو شخص صحیح سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ پچھلے جمعہ میں بتلایا گیا تھا کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے شریعت کی روشنی میں، چونکہ اسلامی مہینہ کا تیسرا مہینہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت، منقبت وغیرہ یہ سب پڑھتے ہیں، اور جھوٹے قصے کہانیاں بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بھی یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں کیا اصول دیا ہے، کیا طرز دیا ہے، کیا اسوہ دیا ہے، کیا آئیڈیل دیا ہے، کیا نمونہ دیا ہے، ہمارے لیے کون رہبر ہے، اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، جن کی ابتداء اور جن کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یہ بیان فرمایا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، ان کے مطابق چلتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، یدخلہ، تو اللہ تعالی اس کو ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخلہ فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، قرآن نے بیان فرمایا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے یا کرے گا، اور اللہ رب العالمین کی حدود سے آگے بڑھ جائے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے، ان کی باؤنڈری سے جو آگے بڑھ جائے گا، تو اللہ رب العالمین ان کو ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے ان کے لیے جنت کی بشارت اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور جو اللہ اور رسول کی پیروی نہیں کرتا ہے، ان سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے
جہنم کی وعید سنائی ہے، جہنم کی دھمکی دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ آئیے قرآن کریم کی دوسری آیت کو ہم دیکھتے ہیں، جہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا، یہ لوگ اگر ایمان لے آتے ہیں ویسے ہی جیسے تم لوگوں نے ایمان لایا۔ صحابہ کرام کو کہا جا رہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ لوگ کافر لوگ، مشرک لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے ہیں، یوم آخرت کو نہیں مانتے ہیں، قیامت کو نہیں مانتے ہیں، کتاب کو نہیں مانتے ہیں وغیرہ، تو یہ لوگ اگر آپ لوگوں کی طرح ایمان لے آئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ کامیاب ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ لوگ روگردانی اختیار کریں، منہ پھیر لیں، روگردانی اختیار کر لیں، منہ پھیر لیں، یعنی صحابہ آپ نے جس طرح سے ایمان لایا ہے اللہ پر، رسول پر، کتاب اللہ پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر، فرشتوں پر اور غیب پر جس طرح سے تم نے ایمان لایا ہے، اس سے اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں، یہ ایمان اس طرح سے نہیں لاتے ہیں، تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ لوگ کیا ہیں، اختلاف میں کیا ہیں، پڑ جائیں گے۔ گویا کہ یہ لوگ آپ سے مختلف ہیں، آپ کے خلاف ہیں، آپ کے طرز عمل کے خلاف ہیں، آپ کے طریقہ کار کے خلاف ہیں، اور آپ کے مطابق یہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ قرآن نے ایک نمونہ بتلایا۔ تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کرام کی طرح اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں تو پھر یہ کامیاب ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر یہ ایسا ایمان نہیں لاتے ہیں تو یہ لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلی گمراہی میں ہیں، اختلاف میں ہیں، آپ کے طرز عمل کے کیا ہے، یہ مخالف، یہ قرآن نے بتلایا۔ تو قرآن کریم نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے، سامنے لگا کر ایک اصول دیا ہے، ایک طریقہ بتلایا ہے کہ آپ کو کن کی پیروی کرنی چاہیے، کن کا اتباع کرنا چاہیے، کون ہمارے لیے آئیڈیل ہے، کون ہمارے لیے نمونہ ہے، اور کن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ قرآن نے ہم کو بتلا دیا ہے، تو اسی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم منمانی کرتے ہیں، رسول کی پیروی نہیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کی پیروی نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے طرز عمل کے مخالف ہیں، وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہم اپنے طور پر کوئی طریقہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں، اپنے طور پر ہم الگ ڈھنگ سے کیا ہے، شریعت میں چلنا چاہتے ہیں، الگ ڈھنگ سے ہم عبادتیں کرنا چاہتے ہیں، الگ ڈھنگ سے ہم عید منانا چاہتے ہیں، الگ ڈھنگ سے ہم کیا ہے، خوشیاں منانا چاہتے ہیں، الگ ڈھنگ سے ہم تہوار منانا چاہتے ہیں وغیرہ۔ اور آئیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں بیان فرمایا، ایک حدیث میں اُوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اُوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، میں تم لوگوں کو تقوی کا حکم دیتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، اور سمع و طاعت کا حکم دیتا ہوں۔ سمع و طاعت یعنی سننے اور اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ سمع و طاعت کا مطلب کہ اللہ رسول کی باتیں سنیں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں، ان کی اطاعت کریں۔ اسی طرح سے آپ کا جو امام ہے، آپ کا جو حاکم ہے، ان کی سنیں اور ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کی مخالفت نہ کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ کیا ہے وہ ایک حبشی غلام ہو، یعنی ایک حبشی غلام آپ کا اگر امیر بنا دیا جائے، آپ کا حاکم بنا دیا جائے، تو ان کی بھی اطاعت ضروری ہے آپ کے لیے۔ اگرچہ ایک حقیر اور حبشی غلام، کالا کلوٹا غلام ہی آپ کا حاکم مقرر کر دیا جائے، آپ کا امیر مقرر کر دیا جائے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی اطاعت و فرما برداری کریں۔
اسی میں اتحاد ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اگر تم نے اختلاف کیا اور ان کی اطاعت و فرما برداری سے اگر تم نے منہ موڑ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شریعت پر چلنا نہیں چاہتے ہو، تم کسی کے ماتحت رہنا نہیں چاہتے ہو، اور تم اختلاف چاہتے ہو، نزاع چاہتے ہو، شریعت سے ہٹ کر تم کوئی اور نئی شریعت چاہتے ہو۔ اسی کو بھی تقوی اللہ ہے والسمع والطاعت وان عبدا حبشیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سمع و طاعت ضروری ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی ضروری ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ضروری ہے، متقی اور پرہیزگار بن جانا یہ ضروری ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تم سب میرے بعد دیکھو گے کہ تم میں سے جو آدمی زندہ رہے گا میرے بعد وہ دیکھے گا فسیرا اختلافا کثیرا، بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، وہ امت میں انتشار کو دیکھے گا، اختلاف کو دیکھے گا، فٹ بندی کو دیکھے گا، بہت ساری چیزوں کو کیا ہے وہ دیکھے گا۔ تو ایسی صورت حال میں تمہیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتلایا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسی صورت میں تم میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے طریقے کو تم لازم پکڑنا، اور میرے صحابہ کرام جو ہدایت یافتہ ہیں، نیکوکار ہیں، ان کی طرز عمل کو، ان کی سنت کو لازم پکڑنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتلایا، تمسکوا علیہا، اور صحابہ کرام کی طرز عمل کو، وعضوا علیہ بالنواجذ، ان کی طرز عمل کو مضبوطی سے تھام لینا، ہاتھ سے نکلنے نہ دینا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم اختلافات کو دیکھو گے، امت میں فٹ بندی کو دیکھو گے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ گروہ والے اس کو جائز کہتے ہیں، وہ گروہ والے اس کو جائز کہتے ہیں، یہ گروہ والے اس کو حرام کہتے ہیں، وہ گروہ والے اس کو حرام کہتے ہیں، یہ سارے اختلافات امت میں جب تم دیکھو گے فَسَيَخْتَرَ اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین۔ تو ایسی صورت میں تم میری سنت کو، میرے طرز عمل کو تم لازم پکڑنا، اور میرے صحابہ کرام جو ہدایت یافتہ ہیں اور جو نیکوکار ہیں ان کی طرز عمل کو لازم پکڑنا، اور تم مضبوطی سے تھام لینا اور ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم لوگ دین میں نئے نئے کام کو ایجاد کرنے سے رکے رہنا، بچ جانا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئے نئے کام کو ایجاد کرنے سے بچنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ دین میں ہر نیا کام یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے، ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ہر گمراہی جہنم تک پہنچانے والی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت بڑا اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا دیا ہے کہ جب تم اختلافات کو دیکھو تو تم کیسے کیا ہے اختلافات سے بچو گے، کیسے متحد رہو گے، کیسے تم منتشر نہیں ہوگے، اور کس طرح سے فٹ بندی نہیں ہوگی۔ یہ اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ ایسی صورت میں پہلی چیز تو بتلایا ہے اللہ سے ڈرنا، پھر اپنے امیر کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ امیر کی اطاعت و فرما برداری ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر ان کے اندر کفر نہیں ہے، اگر وہ کفر کی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں، صریح کفر اگر اس امیر کے اندر آپ نے نہیں دیکھا ہے، تو آپ کے لیے ان کے ساتھ اختلاف کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ان کی سمع و طاعت ضروری ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے۔ اسی میں امت کی بھلائی ہے، اور اسی میں خیر خواہی ہے، اور اسی میں اتحاد ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بنیادی چیز امیر کی اطاعت و فرما برداری، اور جب اختلافات دیکھنے لگے میری سنت کو لازم پکڑ لینا، میرے صحابہ کرام کی طرز عمل کو لازم پکڑ لینا۔ ان چیزوں کو جب تم مضبوطی سے تھام لو گے تو پھر تم بہت سارے اختلافات سے بچ جاؤ گے، اور نئی نئی چیزیں جو کیا ہے دین میں لوگ داخل کر رہے ہیں اس سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس کے فوراً بعد بتلایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی کاموں کو ایجاد کرنے سے بچو۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو اس میں ہمارے لیے ایک اصول ہے کہ صحابہ کرام ہمارے لیے اسوہ ہیں. ان کا طرز عمل ہمیں دیکھنا ہے ہر معاملے میں کہ صحابہ کا عمل کیا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. صحابہ کا عمل کہ ایمان, ان کے ایمان کی طرح ہمیں ایمان لانے کے حکم دیا گیا ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست انہوں نے شریعت کو سیکھا ہے, شریعت کے قانون کو لیا ہے, سب کچھ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے لیا ہے. تو وہ ہم سے زیادہ کیا ہے, شریعت کے پابند تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, اور ذرہ برابر انہوں نے ہم تک شریعت کو پہنچانے میں خیانت نہیں کی ہے, اور کسی بھی طرح کی بدعت کو انہوں نے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی ہے. ہو بہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح صحابہ کرام نے زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے. اس لیے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے. یہ قرآن کریم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نے ہمارے لیے کیا ہے, ایک اصول بتلایا ہے. اور دیکھیے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو آدمی رسول کی مخالفت کرتا ہے, رسول سے ہٹ کے پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے, پیغمبر سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے, باوجود اس کے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے, من بعد ما تبین لہ الہدی, ہدایت آ چکی ہے, معلوم ہو چکا ہے لوگوں کو کہ یہ سیدھی راہ ہے, یہ سیدھا راستہ ہے, یہ حق ہے. یہ معلوم ہو جانے کے بعد جو آدمی پیغمبر کی مخالفت کرے, غیر سبیل المؤمنین وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومن کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے. تو مومن سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں, اور قیامت تک آنے والے سارے پکے سچے مومن ہیں جو صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں اور ان کے مطابق چلتے ہیں. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر کسی دوسرے راستے پر چلتے ہیں, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اللہ کہتا ہے تو ہم اس کو اسی ڈگر پر چلائیں گے جس ڈگر پہ وہ چل رہا ہے, اور ان کو جہنم تک پہنچا دیں گے, اور جہنم بہت بری ٹھکانہ ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے ایک اصول بتلایا کہ رسول کی مخالفت جائز نہیں, اور مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں, ان کا اتباع, ان کی پیروی ضروری ہے, ان سے ہٹ کے زندگی گزارنا جائز اور درست نہیں ہے. اور جو صحابہ کرام سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے ان کے طرز عمل کو کیا ہے, اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتا ہے, ان کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے, اس طرح سے کیا ہے وہ عمل نہیں کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے راستے پر چل رہا ہے. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے دوسرے راستے کو اختیار کر لیا ہے, جو مومنین کا راستہ تھا اسے چھوڑ دیا ہے, تو ہم اس کو اب اسی راستے پر چلا دیں گے اور اس کو جہنم تک پہنچا دیں گے, اور جہنم بہت بری جگہ. یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا. تو ہمیں قرآن کریم کی آیتوں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی ضروری ہے, یہ ہمارے لیے نمونہ ہے, اور صحابہ کرام کا طرز عمل ہمارے لیے نمونہ ہے. ان کو ہمیں مضبوطی سے کیا ہے ہر حال میں تھامے رکھنا ہے. یہ قرآن کریم کی آیتیں اور اللہ کے رسول کی حدیثیں میں نے آپ کو تمہیدی طور پر بتلایا. یہ اس لیے میں نے بتلایا ہے تاکہ آپ کو آگے یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جو لوگ دین کے نام پر نئی چیزوں کو دین میں داخل کر دیتے ہیں, اسے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. چونکہ یہاں آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ رسول کی زندگی کا کیا مطلب ہے, اسوا کا کیا مطلب ہے, صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے, اور ان کی زندگی کی طرح ہمیں بھی زندگی گزارنی ہے. قرآن کا حکم ہے. ان کے ایمان کی طرح ہمارا بھی ایمان ضروری ہے. یہ قرآن کا حکم ہے, یہ قرآن کا اعلان ہے, یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. اس لیے ہم اس سے ہٹ کر زندگی نہیں گزار سکتے ہیں, اس سے ہٹ کر ہم کیا ہے زندگی گزار کر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. یہ آپ کو بتلایا گیا. اور آئیے مختصراً انداز میں ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آپ کو اور ہم 3 اہم اصول بیان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے. ہمارا دین یہ مکمل ہے, ناقص نہیں ہے, ادھورا نہیں چھوڑا ہے, تشنگی نہیں چھوڑا ہے, انسانیت کے لیے کوئی قانون نہیں چھوڑ دیا ہے, دین کو مکمل کر دیا ہے. انسانیت کے لیے مکمل طور پر ہمارا یہ دین دستور حیات ہے. رہنے سہنے کا ڈھنگ, سونے جاگنے کا ڈھنگ, پیشاب پیخانے کا ڈھنگ, شادی بیاہ کا طریقہ, یہ سب کچھ کیا ہے ہمارے دین نے بدلا دیا ہے. سارے قوانین جو انسانیت کے لیے ضروری تھے وہ سب اللہ رب العالمین نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے ہیں.
اس لیے دین ہمارا مکمل ہے. اس چیز کو ذہن میں بیٹھا لیجیے کہ اب دین میں کمی بیشی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اس دین کو میں نے تمہارے لیے بطور دین کو پسند کر لیا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. دین مکمل ہو چکا ہے, کم و بیشی کی گنجائش نہیں ہے. اگر کم و بیشی کی گنجائش رہتی تو نہ جانے لوگ دین میں کیا کیا کر ڈالتے. ہر آدمی اپنی طرف سے کہتا یہ بھی دین ہے, یہ بھی اچھا کام ہے, یہ بھی اچھا کام ہے, یہ بھی اچھا کام ہے. اپنی خواہش کے مطابق اور اپنی منشے کے مطابق دین میں روزانہ چیزوں کو داخل کرتے رہتے. یہ بھی اچھا کام ہے, یہ بھی اچھا کام ہے, سب اچھے کام کو کیا ہے داخل کر دیتے اور پتہ چلتا اس کا تعلق شریعت سے ہے یہ نہیں ہے اور یہ سارے کام کیا ہے بدعت و خرافات اور شرک پر مبنی. اس لیے اب کسی کے لیے جائز اور گنجائش نہیں ہے کہ دین میں کوئی چیز ہٹائے یا دین میں کوئی چیز داخل کرے. کسی کے لیے اب جائز نہیں ہے. دین مکمل ہو چکا ہے. دین مکمل ہو چکا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو حجۃ الوداع کا موقع تھا. 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول موجود تھے. جمعہ کا دن تھا جب یہ آیت نازل ہوئی. ایک یہودی عالم نے دور خلافت عمر فاروق میں آ کر بیان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. یہ آیت جس دن نازل ہوئی ہے اگر ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل ہوتے تو ہم اس دن کو عید بنا دیتے, خوشیاں مناتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ دین ہمارے لیے بڑا دن ہوتا, خوشی کا دن ہوتا, ہم عید منا لیتے اگر ہمارے کیا ہے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ قرآن کریم کی آیت جب نازل ہوئی تھی عرفات کا میدان تھا, میدان عرفات میں لوگ موجود تھے, وہ سب سے بڑی عید ہوتی ہے حجوں کے لیے. جمعہ کا دن تھا, وہ بھی عید کا دن ہوتا ہے. یہ سب عید ہی کی دن گویا تھے. جب قرآن کریم کی اس آیت کا نزول ہوا, اس آیت سے جو یہودی نے کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر جو سوال کیا وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ دین مکمل ہو چکا ہے. ہمارے یہاں اگر یہ اس طرح کا کیا ہے ہوتا اور دین مکمل ہوتا, کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ سے پہلے جتنے بھی ادیان اور جتنے بھی نبی آئے انہی کا کیا ہے دین کنہی کی شریعت مکمل نہیں ہوئی. الگ الگ طریقے پر الگ الگ علاقے میں الگ الگ حساب سے کیا ہے ان کو شریعت دی گئی اور لوگوں کو چلنے کا طریقہ بتایا گیا. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ کر مکمل ہوتی ہے شروع سے لے کر اخیر تک. اب قیامت تک کے لیے کیا ہے یہی شریعت قائم و دائم رہی انسانیت کے لیے. اب مکمل طور پر اس میں جتنا قانون آنا تھا وہ آ چکا ہے. اب اس میں گھٹانا بھی جائز نہیں ہے, بڑھانا بھی جائز نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے وہ یہودی یہ سمجھ رہا تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے, اب اس میں گھٹانا بڑھانا جائز نہیں ہے, اس کو عید منا لیتے. اور آج مسلمان ہیں, شریعت مکمل ہونے کے بعد قرآن کریم کی اس آیت کو بار بار پڑھنے کے بعد بھی ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے, شریعت مکمل ہو چکی ہے. کوئی بھی چیز اس میں ہمارے لیے داخل کرنا یا اس سے نکالنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ان کو یہاں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو میں بتلا رہا تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے, شریعت مکمل ہو چکی ہے, اس لیے اس میں گھٹانا بڑھانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. جس انداز میں اللہ کے رسول نے عبادتیں کی ہیں اور جن کو عبادت قرار دیا ہے اسی انداز میں ہمیں بھی عبادتیں کرنی ہیں اور انہی چیزوں کو ہم عبادت تسلیم کریں گے جن کو نبی نے عبادت کہا, جن کو صحابہ نے عبادت کہا ہے. ان سے ہٹ کر ہم کسی کو عبادت نہیں کر سکتے ہیں اور کسی کو عبادت نہیں کر سکتے ہیں اور کسی طریقے پر عبادت نہیں کر سکتے ہیں. آئیے ایک بخاری کی حدیث سے آپ کو بتلاتے ہیں کہ صحابہ کرام 3 صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
पहुंचे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर में मौजूद थी। पूछा नबी की जिंदगी के बारे में, अखलाक के बारे में, कैरेक्टर के बारे में और उनकी इबादतों के बारे में। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तीनों सहाबाए किराम को बतलाया नबी की जिंदगी के बारे में वगैरह। इन तीनों सहाबाए किराम ने वहां पर क्या कहा, वो तो नबी हैं, उनके तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ हैं, भला हम उनके दर्जे और उनके मकाम को कहां पहुंच सकते हैं। एक सहाबी ने कहा कि हम रात रात भर तहज्जुद पढ़ेंगे, सोएंगे ही नहीं, इबादत में गुजार देंगे। दूसरे सहाबी ने कहा हम रोजा ही रखेंगे दिन भर, कभी रोजा नहीं तोड़ेंगे, यानी किसी दिन नागा नहीं करेंगे, रोजाना रोजा रखेंगे। तीसरे सहाबी ने कहा हम औरतों की शादी ब्याह से अलग थलग हो जाएंगे, हम शादी ब्याह करेंगे ही नहीं। तीनों सहाबाए किराम ने तीन तरह की बातें की, तीनों अच्छी बातें थी, कारे खैर था, नेक जज्बा लेकर गए थे, शरीयत पर मुकम्मल चलना चाह रहे थे, अमल करना चाह रहे थे और जन्नत हासिल करना चाह रहे थे। एक ने कहा पूरी रात इबादत में गुजरेगी, दूसरे ने कहा पूरा दिन रोजा में गुजरेगा। ये काम अच्छा है कि नहीं? पूरी रात इबादत कर लेना, पूरा दिन रोजा रख लेना रोजाना, और इबादत शादी ब्याह को छोड़ देना, ये भी बज़ाहिर नेक काम था। कि औरतों की उलझनों में फंसने के बाद आदमी सही ढंग से इबादत नहीं कर पाता है, दुनिया के चंगुल में फंस जाता है, फिर आखिरत भूल बैठता है। इसलिए सहाबी रसूल ने कहा था कि हम शादी ही नहीं करेंगे, दुनिया के चंगुल में फंसेंगे ही नहीं, हम इस तरह से अल्लाह वाले बन जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर में आए, सहाबा जब तक जा चुके थे, हजरत आयशा ने कहा कि तीन सहाबा आए थे, ऐसा और ऐसा कह कर गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों सहाबाए किराम को बुलाया, या तीनों सहाबाए किराम के पास अल्लाह के रसूल गए और आपने कहा कि तुम लोगों ने ऐसा और ऐसा कहा है, सुनो मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। इसके बावजूद मैं रात में इबादतें भी करता हूं और सोता भी। मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, मैं शादी ब्याह भी करता हूं, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। मैं रोजा रखता भी हूं और रोजा छोड़ता भी हूं, यानी रोजाना नफली रोजा नहीं रखता हूं, छोड़ता भी। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने कि तुम्हारा जो ये वादा करना और तुम्हारा जो इस तरह से नेक अमल करना, इस तरह से जिस पर नबी की महर नहीं लगी है, जो नबी का तरीका नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो आदमी मेरी सुन्नत से और मेरे तरीके से हट जाएगा, फलैसा मिन्नी, वो आदमी मुझसे नहीं है, वो मेरी जमात से नहीं है। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? तीनों सहाबाए किराम का जज्बा आपने देखा, गलत काम करने का वादा किया था कि नेक काम करने का वादा किया था। कि रात भर तहज्जुद पढ़ना कोई गलत काम है? रोजाना रोजा रखना कोई गलत काम है? शादी ब्याह को छोड़ देना कोई गलत काम है? आखिरत की फिक्र में ये तीनों काम बाज़ाहिर अच्छे थे, लेकिन नबी ने कहा फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो आदमी मेरी सुन्नत से रुगर्दानी करेगा, मुंह मोड़ लेगा, वो आदमी मुझसे नहीं है। क्या मालूम हुआ कि जिस काम पर नबी की महर नहीं लगी है, नबी का तरीका मौजूद नहीं है, वो काम हमारे लिए जायज नहीं है। हम उसको इबादत समझ ले, शरीयत ने इबादत नहीं समझा है, नबी ने इबादत नहीं समझा है, नबी का तरीकाकार नहीं है, नबी की महर नहीं लगी है, सहाबाए का तर्ज अमल नहीं है, तो हमारे लिए जायज और दुरुस्त नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, जो आदमी दीन में नए काम को इजाद करता है जिस पर हमारी महर नहीं है, फहुवा मरदूद, वो काम क्या है? बातिल है, मरदूद है, वो काम शरीयत से हटकर है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मैं आपको उसूल बतला रहा था कि दीन मुकम्मल हो चुका है, और जिस ढंग से अल्लाह के रसूल ने इबादतें की है और जिनको इबादत कहा है, उसी ढंग से हमें इबादत करनी है, उसी को इबादत तस्लीम करना है। और दूसरा उसूल ये है कि हर अच्छा काम जिसमें नेकी है, अल्लाह के रसूल ने उसका हुक्म दिया है करने का, और हर बुरा काम जिसमें गुनाह है, जो जहन्नम तक क्या है उसके जरिए से इंसान पहुंचने वाला है, उससे मना किया। हदीस है बाकायदा तौर पर कि हर अच्छे काम की अल्लाह के रसूल ने दावत दे दी है, लोगों को बतला दिया है। हर अच्छा काम जिनके जरिए से अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाए और जहन्नम से लोग बच जाए, अल्लाह के रसूल ने बतला दिया है। और हर वो बुरा काम जिनके जरिए से क्या है जहन्नम से लोग करीब हो जाए, अल्लाह से दूर हो जाए, उससे क्या है अल्लाह के रसूल ने रोक दिया।
تو ہر اچھے کام کو بتلا دیا، ہر برے کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے، تو اب ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ جو ہم یہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، ان کے اصول کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ دوسرا اصول ذہن میں رکھیے گا، یہ دوسرا اصول ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلا اصول کہ دین مکمل ہو چکا ہے، گھٹانا بڑھانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، شریعت مکمل ہے، جو کچھ شریعت میں موجود ہے اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنی ہے، اسے ہٹ کر عمل نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا اصول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اچھی چیز کو، ہر نیکی کے کام کو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، بتلا دیا ہے، ہر برے کام سے اللہ کے رسول نے امت کو روک دیا ہے۔ یہ اصول ہمارے ذہن و دماغ میں کیا ہے، ہمیشہ رہنا چاہیے، ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ان اصول کو کیا ہے جب ہم ذہن و دماغ میں رکھیں گے تو یقیناً کوئی بھی بدعت، کوئی بھی خرافات، کوئی بھی شرک، شریعت سے ہٹ کر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آ سکتی ہیں۔ ہم بدعتوں سے بچ جائیں گے، خرافات سے بچ جائیں گے، شرک کی آلودگی سے بچ جائیں گے، کفر کی آلودگی سے بچ جائیں گے وغیرہ، ان بری رسموں سے، بری چیزوں سے بچ جائیں گے۔ یہ ساری چیزوں کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ جو چل رہا ہے اور اس میں 12 تاریخ کو لوگ عید میلاد النبی، نبی کی کیا ہے پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ اب یہاں ٹٹول لیج جو میں نے اصول بتلایا ہے کہ کیا نبی نے 63 سالہ زندگی میں کبھی منایا؟ نہیں۔ صحابہ نے کبھی منایا؟ نہیں۔ نبی ہمارے لیے اسوہ ہیں، صحابہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، ان سب نے جب نہیں منایا ہے تو اب ہم منانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم منانے والے کون ہوتے ہیں؟ اور شریعت میں ایک نئی چیز داخل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اب شریعت میں ایک نئی چیز داخل کریں گے، یقیناً یہ بدعت ہوگی، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک پہنچانے والی ہے۔ یہ اصول ہمیں ذہن دماغ میں رکھنا چاہیے، اور ہر کیا ہے بدعت و خرافات سے ہمیں اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ یہ ہمیں کیا ہے شریعت بتلاتی ہے، اور یہ ہمیں قرآن و حدیث سے کیا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو 12 ربیع الاول کا جو تاریخ ہے، اور لوگ اس میں جو اس طرح کے کیا ہے بدعت اور خرافات کو جنم دیا ہے، جلوس نکالتے ہیں، مجلسیں قائم کرتے ہیں، نبی کو کیا ہے اس میں بلاتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، نبی کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، پھر نبی حاضر ہوتا ہے، اور کیا ہے جگمگایا جاتا ہے گھروں کو، سجایا جاتا ہے گھروں کو، محفلوں کو، اسٹیجوں کو رونق کیا جاتا ہے، بڑے بڑے قیمتی کپڑوں کے ذریعے سے، پھولوں کے ذریعے سے، ہاروں کے ذریعے سے، اور ان میں لائٹوں کے ذریعے سے، ٹیوب لائٹ کے ذریعے سے وغیرہ، ان ساری چیزوں سے کیا ہے پیسہ خرچہ کر کے ان سب کو کیا ہے جگمگایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، تاکہ نبی اس میں تشریف لائے ان کے مجلس میں، اور ان کے کیا ہے ان کے گھروں میں کیا ہے حاضر ہو جائیں۔ آپ کو ایک حدیث میں بتلاؤں، نبی تو آ نہیں سکتے، دنیا سے جا چکے ہیں، جو دنیا سے جا چکا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا ہے، ان کی روح بھی واپس نہیں آتی ہے۔ اب سارے لوگ قیامت کے دن کیا ہے اٹھائے جائیں گے۔ جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافرانہ عقیدہ ہے، وہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے، دیکھا دروازے پر قیمتی کیا ہے ریشمی کپڑے کے ذریعے سے کیا ہے پردہ لٹکا ہوا ہے۔ نبی واپس آ گئے، کچھ دیر میں کیا ہے حضرت علی پہنچی، فاطمہ نے کہا کہ ایسا معاملہ ہے، نبی آئے تھے واپس چلے گئے، گھر کے اندر نہیں آئے۔ حضرت علی دوڑے دربار رسالت میں پہنچی، کہا کیا بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر گئے تھے واپس کیوں آ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، گھر میں جو کیا ہے قیمتی کیا ہے ریشمی کپڑے کا پردہ جو لٹکا ہوا ہے اس کی وجہ سے میں کیا ہے واپس آ گیا۔ مالی والی دنیا، میرے لیے دنیاوی سجاوٹوں کی کیا ضرورت ہے، دنیاوی کیا ہے رونقوں کی کیا ضرورت ہے، اس طرح کی سجاوٹ کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم تو آخرت والے ہیں، ہمیں تو وہاں کامیابی چاہیے۔ یہاں کی چمک دمک اور یہاں کی اس طرح سے کیا ہے چیزیں بیجا فضول خرچی وغیرہ، اس چیز کو میں نے دیکھا، میں واپس آ گیا۔ کیا پتا چلا اس سے کہ نبی اپنی بیٹی کے گھر گئے اور شریعت کے خلاف آپ نے چیزیں دیکھی کہ قیمتی ریشمی لباس کا کیا ہے پردہ بنایا گیا ہے۔ فاطمہ الزہرا کو بتلایا گیا، علی دوڑے گئے، کہا اس وجہ سے ابا واپس ہو گئے تھے۔ پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی لخت جگر واپس آتی ہے، نبی کی خدمت میں آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ابا جان آپ کیا ہیں، اس سے کیا ہے، اس سے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، آپ واپس چلے گئے، بتاؤ میں اس کپڑے کو کیا کروں۔
इस रेशमी लिबास को मैं क्या करूं जिसको मैंने पर्दे के तौर पर क्या है लटकाया था, ताकि अच्छा लगे देखने में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए मुसलमानों, और अपने दिलो दिमाग में बैठाइए और उसवा बनाइए नबी को, जिंदगी में नबी के तर्ज अमल को लाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा से कहा, मदीना की गलियों में जाकर ढूंढो कौन आदमी सबसे ज्यादा गरीब है, लाचार है, नदार है, जिनके घर में चूल्हे नहीं जलते हैं, उनको ले जाकर ये क्या है रेशमी लिबास जो उम्दा है, कीमती है, दे दो, ताकि वो खरीद कर क्या है अपनी रोजी का इंतजाम, अपनी रोजी का इंतजाम कर ले, उनको ले जाकर दे दो। ये भी नहीं कहा कि तुम बेचकर अपने ऊपर सरफ करो, कहा लोगों को जो गरीब है, नदार है, उनमें ले जाकर दे दो, वो बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर लेंगे। ओ फातिमा, जो कई कई दिन क्या है फाका गुजारती थी, घसी तारी हो जाती थी, नमाज पढ़ते पढ़ते फातिमा गिर जाती थी भूख की वजह से, जिनका ये आलम था, उनके बारे में नबी का हुक्म है कि इस लिबास को किसी गरीब को ले जाकर दे। मैं कहना ये चाह रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी जिंदगी में उम्दा लिबास, कीमती रेशमी लिबास को देखकर वापस आ गए, और तुमने अपनी मजलिसों को सजाया है कीमती कपड़ों के जरिए से, हारों के जरिए से, फूलों के जरिए से, कुमकुमों के जरिए से, ट्यूबलाइटों के जरिए से, और कितने क्या रुपये को खर्च किया है, और उस मजलिस में नबी को बुलाते हो, दरूद पढ़ते हो, जब नबी तशरीफ ला रहे हैं, इतनी सजावटों में नबी अपनी जिंदगी में नहीं आए, अपने बेटी के घर को नकार दिया, वापस चले आए, तुम्हारी इस मजलिस में कैसे आएंगे? नादानो, बेवकूफो, अकल से काम लो कि जो नबी अपनी बेटी के घर नहीं जाता है सजावट की वजह से, वो तुम्हारी इन मजलिसों में जिनको तुमने क्या है हजारों रुपये, लाखों रुपए के जरिए से सजाया है, उसमें कैसे आ जाएंगे? मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जो आदमी हमारे दीन में नई चीज को इजाद करता है जिस पर हमारी महर नहीं लगी है, फहुव बातिलुन, वो मरदूद है, वो बातिल है, वो शरीयत से हटकर है, ऐसा काम करने वाला जहन्नमी है। एक बुखारी की हदीस से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। मजलिस में नबी तो आते नहीं, मैंने इनकी अकलों पे क्या है, इनकी अकल के ताले को खोला है इस हदीस के जरिए कि तुम जो सजाते हो और नबी को दावत देते हो तो तुम्हारी मजलिस में आ जाए। कितनी खुराफात हैं, कितनी बिदअतें हैं, और किस कदर लोग शरीयत से हट चुके हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान और हदीस को समझो, नबी की जिंदगी को उसवा बनाओ, सहाबाए किराम की जिंदगी को उसवा बनाओ, और उस तर्ज अमल को अपनाओ। इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है, इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। इससे हटकर जिंदगी गुजारने में तुम्हारे लिए नुकसान है, तुम्हारे लिए नाकामी है, और तुम्हारे लिए नामुरादी है, और हमेशा के लिए जहन्नमी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा के लिए जहन्नम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में कुरान और अहादीस को समझने और नबी की जिंदगी को समझने, सहाबाए किराम की जिंदगी को समझने, जानने, सुनने और उसके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, तो हम सबके गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। ऐ अल्लाह, जो लोग दुनिया से जा चुके हैं ईमान की हालत में, उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, तो हम सबके गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना ला नकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। व आखिरु दावाना।